یہ آپ جو کل آپ نے یہ اناؤنس کر دیا تھا تو یہ بڑی کنٹروورسی ہو گئی، پارٹی نے جو ہے بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے بھی غیر ضروری طور پہ سخت قسم کی ٹویٹ کر دی کہ اس قسم کی جو ہے کوئی خبر نہیں ہے. تو ویسے آپ ٹھیک ہی پروو ہے، پارٹی سے اتنا ریئیکشن کیوں آیا آپ کی طرف سے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ میرے کچھ لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور میں خود بھی اپنی غلطی مان لوں گا کہ میں نے کبھی اتنے ہائی پوزیشن پہ اس طرح ٹیم ورک میں کام کیا نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری تربیت تو بحیثیت کہ وکیل یا جج ہوئی تھی، تو لہذا یہ سازشیں یہ چیزیں کبھی زندگی میں کی نہیں ہے، اور یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں. تو میرے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو اللہ نے خان صاحب کی وجہ سے جو عزت دی، وہ بہت سارے لوگ اس پہ جو ہے شاید خفا ہے، رنجش ہے. آپ نام نہیں لیتے ہیں مگر کیونکہ آپ نے ٹویٹ میں ذکر کیا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے رکاوٹیں ڈالنے کی کنونشن کے کوششیں کی گئیں، پھر ایک آڈیو کا بھی ذکر آ رہا ہے، پھر آپ نے علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی یہ کہا ہے کہ جناب وہ اس چیز کا نوٹس لیں. تو کون لوگ ہیں پہلے کے پی میں جو جن کو آپ سے پرابلم ہے؟ مجھ سے پرابلم تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں تو کے پی کی پالیٹکس میں ہوں ہی نہیں، اور نہ کے پی کی پارٹی کیونکہ ابھی تک آپ نے باقی پاکستان میں بھی کنونشن کرنے کا ذمہ داری آپ کو ملی ہے، مگر کے پی میں آپ کا رسپانس بہت اچھا رہا، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ وکیل اور جج کے طور پہ رہی ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے آپ پیدائشی سیاستدان تھے، جس طرح کی آپ اپنی صحیح فیلڈ میں آ گئے ہیں، جس طرح کا آپ کا وہاں پہ تقریریں میں نے دیکھی ہیں، اور جو آپ جس طریقے سے لوگوں کو ریلی کر لیا آپ نے. دیکھیے وہ کسی نے ٹویٹ کیا نا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا، میرے بارے میں کہا تھا، سمجھتے کہ آؤٹ آف سلیبس آ گئے ہم. باقی جو ہے لوگوں کی محبت ہے یا جو انداز بیان ہے یا خان کے ساتھ جو وفاداری ہے یا آپ دیکھ لیں جو تکالیف برداشت، ان ساری چیزوں نے مل کے یہ پروفائل بنا دیا. تو جو عام ورکر ہیں اس کی محبت جو ہے مجھے مل رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ نے دیکھا کہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں کراؤڈ کو پل کر سکوں، لوگوں کو نکال سکوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو عرصے سے ویسے آپ نے یہ کیسے کر لیا؟ یہ بڑا انتھنکبل ہے. اس وقت ساری پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہے، دوڑی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، وہ بیچارے تو فون بھی نہیں کر پاتے، ٹویٹ بھی نہیں کر پاتے. تو یہ آپ جس طرح یہ میانڈر کرتے ہوئے جو ہے بچ بچا کے کنونشنز میں بھی پہنچتے رہے، کرک بھی پہنچ گئے، دیر میں بھی پہنچ گئے، کیسے کر لیا آپ نے یہ؟ دیکھیے ہر جگہ پہ رکاوٹیں آئی. دیر کی مثال دے دیتا ہوں، گرام پہ انہوں نے ٹیئر گیس چلائی، روڈ بلاک کر دیا، پورا بازار جام کر دیا. میں وہاں موٹر سائیکل پہ نکل گیا. آگے واڑی میں پھر یہی صورتحال ہوئی، وہاں پھر جو ہے بہت بڑی نفری کی. اور اگر آپ کی ول ہو نا کہ کچھ بھی ہو میں نے پہنچنا ہے تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں پرچوں سے یا پکڑ دکڑ سے، تو پرچوں میں ساری عمر ہی ہماری گزری ہے. یہ تھے وکیل، تو وہ پرچے یا دھمکی یا گھر گرایا انہوں نے، مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں گزرنے کے بعد اب جو ہے بے فکر ہو گئے ہیں. اب میرا خیال ہے کوئی نقصان اب ہمیں اندیشہ ہی نہیں ہے کیا نقصان ہوگا. تو یہ مجھ سے آپ جب جوائن آپ نے کیا تو یہ سروت بی بی مجھ سے پوچھ رہی تھی، میں ان کا سوال آپ پہ ٹاس کر دیتا ہوں کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سوچی سمجھی کوئی اسٹریٹجی ہے کہ وکلاء کو آگے کیا جا رہا ہے. مروت صاحب بھی وکیل رہے ہوئے ہیں، اس کے بعد گوہر صاحب بھی وکیل ہیں، علی ظفر کا بھی زیادہ رول آ رہا ہے. تو یہ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ وکلاء کو آگے کیا جائے، یا یہ اتفاق ہے؟ یہ میرا نہیں، یہ سروت کا سوال ہے. یہ اتفاق تو نہیں ہے، اسٹریٹجی ہے، کیونکہ وکلاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قانون سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں یا کم ہی آتے ہیں، اور یہی ہم سب کی حالت ہے. قانون کا ہم علم ہے اور ہم قانون پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی قانون کے لبادے میں آ کے ہمیں چھیڑتا ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. اور پھر جو ہے نا 30 سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں، تو وہ کافی عرصہ ہے نا کہ آدمی جو ہے اب ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں جو عام آدمی کرتا ہے، عام لیڈر کرتا ہے.
ان کے لیے FIR پکڑ دکڑ اٹھائے جانا، اغوا کیا جانا بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن مرور صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قانون سے تو آپ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن جس طرح سے آپ کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں، اب آپ نے کہا میں پنجاب آ رہا ہوں اور آپ نے چیلنج کیا ہے وہاں پہ پورے سسٹم کو، انتظامیہ کو، کہ جو کرنا ہے کر لو، میں آ رہا ہوں پنجاب میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت PTI کے اندر صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں جو لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں؟ آپ کو محتاط ہونا چاہیے، سسٹم سے ٹکر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا میں ایڈ کر دوں اگر کہ KP میں تو آپ نے یہ کر لیا، آپ کا خیال ہے کہ باقی پنجاب میں اور باقی جگہ بھی آپ کر پائیں گے یہی کچھ؟ دیکھیں، ورکر کی KP اور پنجاب سندھ بلوچستان میں ایک جیسی فیلنگز ہے۔ KP میں ان کو درکار تھا پش مل گیا، اب کنونشن خود ہو رہے ہیں، آج بھی کنونشن ہوئی ہے میرے بغیر، تنگی میں کنونشن ہوا ہے، خزاخیلہ میں میرے بغیر ہوا ہے، افتاباد میں ہوا ہے۔ لوگوں کو یہی بات میں نے بتائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر پرچہ کریں گے، پھکڑ دکڑ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، ان چیزوں ہم کئی دفعہ گزر گئے۔ پنجاب کی صورتحال تھوڑی سی مختلف نہیں ہے، وہاں پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہے، KP میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ دیر میں سارا 1-2 دن قبل جو ہے سارے انہوں نے PTI کے ایلڈرز کو اٹھا لیا تھا، مقامی آفس بیئرر کو اٹھا لیا تھا، اور یہ 3000 کے لگ بھگ نفری انہوں نے ڈپلائی کی تھی۔ اس کے باوجود بھی عوام کا زحام تھا جس کے آگے کوئی ٹیر نہیں سکا۔ پنجاب میں آبادی زیادہ ہے اور پنجاب میں لوگوں کو صرف پش کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے پنجابی بھائی شیر افضل کو ناراض نہ ہو جائیں، مگر ایک تھوڑا سا ثقافتی فرق نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے بھی پختون بھائی ہمارے کھڑے ہوئے تو پنجاب میں ہماری جو ہے بہنیں زیادہ ایکٹیو نظر آئی ہیں، بھائی کافی سارے دوڑ گئے ہیں۔ دیکھیں، میں شاید آپ کی اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے KP میں جانے سے پہلے یہی باتیں جو ہیں آپ کے کولیگ کیا کرتے تھے کہ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ایک دفعہ عزم سلیم کر لیں کہ جو ہونا ہے وہ جائے، زیادہ سے زیادہ انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے، وہ ہم کب کی جو ہے پاکستان کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے وقف کرنے کو کب سے تیار ہے۔ لہذا ڈر جو ہے نا، ڈر پرچے کا ڈر، پکڑے جانے کا ڈر، اٹھائے جانے کا ڈر، یہ ڈر اب ہم یہ اس ڈر کی حد تک تو ڈر پروف ہو۔ شیر افضل یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو کل یہ جو غیر ضروری ایک کنٹروورسی ہو گئی، وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ خبر تھی، آپ خان سے مل کے آئے تھے، تو یہ ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں انتظار کیا کہ پارٹی کو اناؤنس کرنے دیتے؟ نہیں، پارٹی نے تو آج پارٹی نے نام بتا دیا، نام تو میں نے نہیں بتایا تھا، تو پارٹی نے مطلب ہے بیسیکلی یہ صرف انتظار کی بات تو کی نہیں۔ خان صاحب کے ساتھ فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد علی ظفر صاحب میں گور صاحب باہر نکلے، تو میں نے یہ بات بتا دی، علی ظفر صاحب موجود تھے۔ یہ تو لوگوں نے اس کو دیکھیں، لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا، متنازع بنا دیا۔ کیا ضرورت تھی متنازع بنانے کی؟ متنازع اس لیے بنا دیا کہ ابھی پارٹی نے یہ اناؤنس نہیں کیا تھا کہ وہ دستبردار ہوں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بطور وکیل ہمیں سمجھا سکیں کہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہ صرف خان صاحب کی کہہ دینے سے نہیں ہے، یہ پارٹی کی طرف سے اپروول آبجیکشن، جس طرح کا وہاں سے وہ تلے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں الیکشن کمیشن والے، تو یہ بہانہ بن سکتا تھا لیگل کہ جناب یہ خان صاحب نے دستبردار کے اناؤنس کر دیا، یہ تو پارٹی نے تو اپروو ہی نہیں کیا، یہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ دیکھیں عامر بھائی، میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ مجھے جانتے ہیں، 20-30 سالوں سے جانتے ہیں، میں یہی چیز 30 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ میں نے خان صاحب سے سنا، خان صاحب کے سامنے فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نام جو ہے ہم نے کل اناؤنس کرنا ہے اور بقایا فیصلہ قوم کے سامنے رکھنا ہے۔ تو دس از واٹ آئی ڈیڈ۔ خان کے اوپر میں نے کسی اور سے کیا انسٹرکشن لینے تھے، اور یہ متفق فیصلہ تھا، اور وہ فیصلہ میں نے جو بات کی وہ وقت نے ثابت کر دی۔ تو لہٰذا متنازع بنانے والوں کو سوچنا چاہیے۔ لیکن مروت صاحب کل آپ نے ARY کے پروگرام میں بیٹھ کے گوہر خان صاحب کا نام لیا تھا کہ ان کو نامزد کیا۔ وہ میں نے پھر ضد میں آ کے لے لیا تھا، کیونکہ وہ جھٹلا رہے تھے مجھے، سمجھ گئے؟ یہ بات سنیں کہ آپ کو ایک تو باہر لڑائی تو ہے ہی ہے، یہ آپ کی جو اندرونی لڑائی ہے کہ یہ کیسے چلے گا آگے؟
यार बात सुनो, मैं लड़ाइयों में इतना पंसा हुआ हूँ, इतने सारे हर तरफ दुश्मन हैं कि अब फर्क ही नहीं पड़ता है 8-10 और बढ़ जाए। वो पंजाबी में मनीर न्याजी का एक शेर है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी। तो लोग काफी सारे कहते हैं कि आपको भी मरने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है। बस यही समझ लें। अब देखें, जिस जगह पे हम फंस गए हैं ना, और जो हालात ने हम पे ये हशर बपा किया हुआ है, इसमें अब जो है मसलहतें और सफिस्टिकेशन और ये चीजें, अब मेरा ख्याल है इनसे मैं एतराज ही करूंगा। अच्छा, क्विकली लास्ट क्वेश्चन, वो कि ये खान साहब ने जो बिल्कुल ये दस्तबरदार हो गए हैं, तो मगर ये लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये अगर पहले कर लेते तो शायद बेहतर ही हो जाता, ये सारा मसला डाइल्यूट होगा। घूम फिर के चाहे कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, हुआ तो -1 ही है। देखिए, खान साहब जो हैं वो आखिरी बाल तक खेलने वाले आदमी हैं। जब कोई रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा और मजबूरी की हालत आ गई, तो हम देख रहे थे। देखिए, इसके पीछे आप याद करें, जब मियां नवाज शरीफ की सजायाबी हुई थी और उसी दौरान उन्होंने पार्टी सरबराह के तौर पे सेनेटर को नॉमिनेट किया था और टिकट जारी किए थे, तो फिर उन तमाम टिकट को इनवैलिडेट कर दिया गया था कि क्वालिफाइड नहीं था। और ये ट्रैप था हमारे लिए कि हम भी शायद इसी तरह अपनी जिद पे अगर अड़े रहें तो ये हमारे साथ कर सकते थे। जो हमारे साथ अमूमी हालात हैं, इसमें ये चीज की कोई इस तरह नहीं की कि ये हमारे साथ न कर पाते।